سے پوچھا کہ دنیا کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الحرام۔ پھر میں نے پوچھا کہ اس کے بعد کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد الاقصی۔ میں نے پوچھا کہ ان دونوں کے درمیان کتنے سالوں کا فاصلہ ہے، یعنی کتنے سال کے بعد مسجد اقصی بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال کے بعد۔ بیت المقدس مسلمانوں کا پہلا قبلہ تھا، جہاں خود نبی علیہ السلام نے 16 سے 17 مہینے رک کر کے نماز پڑھائی۔ ایک مرتبہ صحابہ آپس میں ڈسکس کر رہے تھے کہ کون سی مسجد بہتر ہے، مسجد اقصی یا پھر مسجد نبوی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مسجد میں ایک نماز دوسری مسجدوں کے 4 نماز کے برابر ہے۔ دوسری حدیث میں ملتا ہے کہ مسجد اقصی کے اندر ایک نماز کا ثواب 50,000 ہے۔ اب ان سب فضیلتوں کو سننے کے بعد میں آپ نا امید نہ ہو جاؤ، نہ مایوس نہ ہو جاؤ کہ ہم تو وہاں جا نہیں سکتے، تو ہمارے لیے ثواب حاصل کرنا مشکل ہوگا۔ تو قربان جائیے ہمارے نبی علیہ السلام پر کہ آپ کو پتہ تھا کہ میری امت میں ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جو یہاں آ نہیں سکتے، تو ان کے لیے بھی فرمایا کہ جو لوگ یہاں آ نہیں سکتے ان کو چاہیے کہ وہ مسجد اقصی میں ہدیہ بھیج دے، اگرچہ وہ چراغ جلانے کے لیے کچھ تیل ہی کیوں نہ ہو، یعنی کہ آپ صدقے کے طور پر کچھ نہ کچھ وہاں بھیجا دے تو اس کا بھیجانا ایسا ہی ہوگا کہ جہاں پر آپ نے آ کے نماز پڑھی۔ اب یہاں سے آپ کو لے کے جائیں گے مسجد اقصی قدیم یعنی مسجد اقصی پرانی۔ کہا جاتا ہے کہ جو اصل پرانی مسجد اقصی ہے وہ یہاں پر انڈر گراؤنڈ میں موجود ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مسجد بہت ہی پرانی ہے، جس کی تعمیر سلیمان اور داؤد علیہ السلام نے مل کر کی تھی، تو کہا جاتا ہے کہ یہاں پر کچھ پرانے اثرات موجود ہے جس کو ہم اندر جا کے دیکھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کو محراب مریم علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے، اور یہ وہی مقام ہے جہاں مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پھل بھیجایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام یہاں پر آئے، تشریف لائے اور دیکھا کہ مریم علیہ السلام کے پاس میں کچھ پھل موجود ہے، تو پوچھا انا لکی ھذا، کہ یہ کہاں سے آئے تمہارے پاس؟ تو انہوں نے کہا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا۔ پھر کہا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، تو زکریا علیہ السلام کو فوراً کلک ہوا کہ یہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھل آ سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ اور دوسرا کلک یہ ہوا کہ یہ جگہ بھی دعا کی قبولیت کی جگہ ہے، تو فوراً ہنالک دعا زکریا ربہ، یہاں ہی حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور دعا مانگی رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، مجھے اپنے جانب سے ایک پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کو سننے والا ہے۔ اور جب زکریا علیہ السلام اسی محراب میں نماز پڑھ رہے تھے تو فرشتے آ کر ان کو پکارتے ہیں، جس کو قرآن نے کہا فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، اور کہا ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتا ہے یحییٰ علیہ السلام کے ذریعے۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ان انبیاء علیہ السلام کے واقعات اس جگہ کے اندر ہوئے تھے۔ اور تھوڑا آگے چلیں گے تو یہاں پر جو سلیمان اور داؤد